نماز کے بارے میں حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی فرمایا کرتے تھے کہ لوگ نماز سیکھے بغیر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مسجد میں آئے نماز پڑھ رہے ہیں لوگوں کو دیکھ کر۔ پہلے نماز سیکھنا چاہیے، بغیر سیکھے کوئی کام نہیں ہوتا۔ اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو مولانا فرماتے تھے بڑے مجمع میں کہ کوئی ہے جو چند لوگوں کے علاوہ جو سنت کے مطابق نماز پڑھ کے دکھا دے، اور بڑے بڑے مجمع میں لوگ ہمت نہیں کرتے تھے کہ بتائیں کہ ہماری نماز سنت کے مطابق ہے۔ پھر وہ اسٹیج پہ کسی کو بلاتے اور اس سے کہتے کہ صحیح رکوع کا طریقہ بتاؤ، جو ان کا تربیت یافتہ ہوتا تو رکوع کیسے ہو، سجدہ کیسے ہو، سجدے میں ہاتھ کہاں ہو، کنگلیاں کہاں ہوں، سجدے میں زمین پہ کتنی چیزیں ہوں، اور تو یہ چیزیں عام طور پہ ہم سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے نماز ہم نے پڑھی، اللہ کا شکر ہے۔ کوشش کریں کہ نماز کم سے کم جو اس کا ظاہر ہم کو بتایا گیا ہے، رکوع، سجدہ، قومہ، مثلا یہ دو چیزیں ہیں، قومہ اور جلسہ۔ قومہ کہتے ہیں رکوع میں سے جب کھڑے ہو جائیں پھر سجدہ کریں گے تو اس کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں۔ عام طور پہ اس میں غلطی ہوتی ہے کہ لوگ اطمینان سے کھڑے نہیں ہوتے، بس ذرا کھڑے ہونے کے قریب ہوئے اور سجدے میں چلے گئے۔ اگر قومہ بالکل نہیں کیا تو قومہ واجب ہے، واجب چھوٹ جائے گا تو نماز کیا ہو۔ اسی طرح جلسہ یعنی دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا، تو دو سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا، اس میں بھی لوگ جلدی کرتے، بہت سے لوگوں کی پیٹھ سیدھی ہوتی نہیں اور دوسرا سجدہ شروع ہو جاتا۔ تو یہ قومہ، یہ جلسہ، اس کی طرف توجہ دینا کہ صحیح ہم رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیں، جو پڑھنا ہے ربنا ولک الحمد یا سمع اللہ لمن حمدہ، تو یہ جو اطمینان سے پڑھیں اور پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں، یہ سب کے لیے ہے، امام کے لیے بھی ہے، مقتدی کے لیے بھی ہے، تنہا نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، اسی طرح جب ہم کھڑے ہوں تو ہمارے قدم کس طرح ہوں، ہماری نگاہ کہاں ہو۔ کبھی حدیث کو سخت جو ہے منع ہے کہ انسان جو ہے نماز میں اگر آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو خطرہ ہے کہ کہیں اس کی آنکھیں روشنی نہ چلی جائے۔ تو اس لیے نماز صحیح پڑھنا اور وہ بغیر سیکھے نہیں، تو جو پکا نمازی ہو اس سے ہم کرا جا کے اپنی نماز صحیح کرا لیں، نماز کا ٹیسٹ کرا لیں، یہ ہماری نماز صحیح ہے یا نہیں۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ ظاہر ہے کہ دین جو ہے سراپا نقل ہے، یعنی ہم نے اپنے بڑوں کو نماز پڑھتے دیکھا جس طرح ویسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو کس کو دیکھ کے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ایک اہم بات ہے۔ دین صحیح نقل ہو تبھی۔ یہ ایک توجہ دلانا، اس وقت کوئی ایسا لمبی گفتگو تو نہیں کرنی، توجہ دلانا مقصد ہے کہ نماز ہم پڑھیں، سیکھ کر پڑھیں، صحیح پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن کیا پڑھ رہے ہیں ہم نہیں سمجھتے۔ عام طور پہ کم سے کم تسبیحات، تکبیر تحریم، اللہ اکبر ہم نے کہا، اللہ اکبر کا معنی سب کو معلوم ہے ماشاء اللہ، تو اس کے بعد آپ پھر ثنا پڑھتے ہیں، اس کا معنی معلوم ہونا چاہیے آپس میں مذاکرے سے۔ بچوں کے لیے جو مکتب میں بچے پڑھتے ہیں ان کے لیے تو کمپلسری ہونا چاہیے کہ نماز مکمل ان کو ترجمے کے ساتھ سکھائی جائے، اور وہ چھوٹی صورتیں جو عام طور پر پڑھی جاتی ہیں
ان کا بھی ترجمہ سکھایا جائے۔ تو نماز ہم سمجھ کے پڑھیں۔ پھر ایک ہے نماز روٹین، اذان ہوئی چل پڑے اور آ کے مسجد میں امام کے ساتھ کھڑے ہو گئے پڑھ لیں، یہ روٹین ہے، یہ عادت کو عبادت بنائے۔ نماز عبادت ہے، اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ خیال آئے اللہ اکبر کر رہے ہیں، اللہ سب سے بڑا۔ تکبیر تحریمہ کہتے ہی اس لیے کہ اس سے پہلے جتنی جو چیزیں حلال تھی وہ حرام ہو گئی، بولنا حرام، کھانا حرام، پینا حرام، یہ ساری چیزیں تکبیر اللہ اکبر کہتے ہی سب حرام۔ اب اللہ کی طرف تو اللہ سب سے بڑے ہیں، اس کا استحضار ذہن میں حاضر، اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے نس نس سے واقف ہیں، لطیف ہیں، خبیر ہیں، سمیع ہیں، بصیر ہیں۔ تو اس ذہن کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے تو نماز میں لطف رہے گا۔ اور اس کے بعد پھر نماز میں ثنا کا معنی معلوم ہونا چاہیے، کیا شان اس کی۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کا ترجمہ تو معلوم ہونا ہی چاہیے۔ اس طرح ہم نماز میں توجہ دیتے ہوئے نماز پڑھتے رہیں گے تو عبادت بنے گی اور اللہ کے لیے اس طرح ہماری نماز ہوگی۔ یہاں تک کہ پھر جب 2 رکعت پڑھ کے 4 رکعت پڑھ کے ہم فارغ ہوتے ہیں تو حدیث کی وہ تمام بشارتیں ہمیں حاصل ہوں گی، کیسا ہے کہ بخش دیا گیا، سارے گناہ اس کے معاف ہو گئے۔ یہ نماز اس وقت بنے گی جب کہ ہم نماز کو صحیح پڑھیں، سیکھ کر پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں، استحضار کے ساتھ پڑھیں، اللہ کے لیے پڑھیں اور ہر وقت۔ اور ایک بار حضرت مفکر اسلام مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کے مسجد میں تشریف لائے اور فرمانے لگے، عزیزو میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں، ایسی چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہوں کہ اس میں تم ترقی کرتے رہو، کوئی منزل نہیں۔ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں اس کی ایک منزل، جتنے پوسٹ ہیں، عہدے ہیں، وزیر اعظم بن گئے، وہ جو ہے صدر بن گئے، ہر چیز کی ایک انتہا۔ فرمانے لگے میں ایسی چیز بتاؤں کہ اس کی کوئی ترقی کرتے جاؤ اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور وہ بتایا پھر حضرت نے کہ نماز سجدے میں جب آدمی جاتا ہے تو اللہ سے جو قرب اسے حاصل ہوتا ہے اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ نے آپ کا سجدہ کرو، قرب حاصل کرو، تو اللہ کی صفت ہے اللہ سے قریب ہونا، وہ لامتناہی ہے۔ تو نماز کو جتنی بہتر سے بہتر آپ بنائیں گے اس میں ترقی ہوتی جائے گی، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور کیسی بھی نماز ہو تو پھر وہ دیکھ لیجیے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے افضل انسان، نماز میں آخر میں ان کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا کس کو سکھا رہے ہیں آپ؟ ابوبکر کو۔ کون ابوبکر؟ صدیق۔ اور کس کے بعد؟ نماز جیسی عظیم الشان عبادت کے بعد اللہم انی ظلمت، میں نے اپنے اوپر بڑی زیادتیاں کی، بڑی زیادتیاں کی، اور تو ہی بخش سکتا ہے، تو ہی معاف کر سکتا ہے۔ تو یہ مطلب اتنی بڑی چیز نماز کے بعد بھی اللہ کے سامنے یہ کہنا، اور حقیقت اے اللہ میری نماز کچھ بھی تو نہیں ہے، بس آپ قبول کر لیجئے، میرے گناہوں کو بخش دیجئے، نماز میں جو کوتاہیاں ہیں اس کو ختم کر دیجئے۔ تو یہ دعا آخر میں سکھائیں۔ تو کتنی بڑی نماز ہو تو بڑے سے بڑا وقت کا ولی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نماز کے آخری درجے پہ فائز ہوں، کیونکہ اس کو کوئی درجہ ہی نہیں۔ اس لیے ہم یہ صرف مذاکرہ ہے، آپس میں یاد دہانی ہے کہ بیٹھ کے نماز کے سلسلے میں غور کریں، ہم کیسی نماز پڑھیں۔ جتنی اچھی نماز ہوگی اتنی اللہ کا قرب ہوگا، اور اللہ سے قرب سب سے بڑی چیز اللہ سے قرب ہے۔ اللہ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے قریبیوں میں بنا لے اور ہمارے زلات کو معاف فرمائے اور مسلمانوں ہم سب کے حالات کو بہتر بنائے، خاص طور پہ غزہ، فلسطین اور جو ہے جتنے مقامات ہیں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے انسانیت پہ، اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے حق کا بول بالا فرمائے اور باطل کا منہ کالا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔